لائبریری سائنسز سننے میں تو بہت مزیدار سی ایک فیلڈ سمجھ میں آتی ہے، لیکن صحیح بتاؤں تو زیادہ تر لوگوں کا اس کا اتنا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے. جیسے میڈیسن کی بات کریں تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، لیکن کچھ ڈسپلنز ہوتے ہیں جن کا رول بہت بڑا ہوتا ہے مگر ان کے بارے میں تھوڑی سی سینس میں کمی ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ جی بہت شکریہ میڈم. یہ جو فیلڈ ہے نا، واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے. میں انتہائی مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فیلڈ کیا ہے. جی دیکھیں، انسان پچھلی کئی صدیوں سے جو کچھ سوچتا ہے اس کو نالج کی صورت میں یا انفارمیشن کی صورت میں اس کو سٹور کرتا ہے. جی اب سٹور کرنے کے لیے آپ جانتی ہیں کتابیں بھی ہیں، سٹور کرنے کے لیے بعد میں یعنی پچھلے کچھ سالوں سے آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، پکچرز بھی ہیں. انسان پیڈنگ کرتا ہے. انسان کی جو سوچ ہے اس کے اظہار کو سٹور کیا جاتا ہے. بالکل. اور جہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے اس کو آرگنائز کرنا اور اس طریقے سے آرگنائز کرنا کہ جب کسی یوزر کو اس کی ضرورت پڑے تو اس کو آسانی سے وہ مل جائے اور وہ پریویس جو جنریشنز ہیں ان کے نالج کو یوز کر سکے. اس کو لائبریری سائنس کہتے ہیں. واہ. انسان کا جو نالج ہے وہ لائبریریز کی شکل میں محفوظ ہے دنیا میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ لائبریریز ہیں جس میں کتب ہیں، رسائل ہیں، فلمز ہیں اور اس کے آج کل کے دور میں سی ڈیز ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں. تو یہ شکلیں تو بدلتی رہی ہیں لیکن جو بنیادی مقصد تھا وہ نالج کا تھا. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے یہ چونکہ کام ایک لائبریری کی حدود سے باہر نکل گیا ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ بہت بڑا سورس بن گیا ہے. انٹرنیٹ کے علاوہ بہت سارے سورسز ہیں. جی. تو اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ صرف لائبریری سائنس کی بجائے اب اس کو انفارمیشن سائنس یا انفارمیشن مینجمنٹ کہتے ہیں. واہ. اور اس میں ظاہر ہے پڑھنا بھی بہت پڑتا ہوگا، دنیا بھر کی کتابیں، اور اس طرح کتابوں کا کام ہے کتابوں اور ڈیٹا کو مینیج کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو یقیناً جو اس کو مینیج کرتے ہیں وہ پڑھتے بھی. میں نے کیونکہ کچھ لائبریری سائنٹسٹ سے ملی ہوں اور اس میں آپ بھی اب شامل ہو رہے ہیں تو آپ بہت پڑھتے بھی ہوں گے. تو آپ کا اس میں دیکھیں نا، جب آپ کا مقصد جو ہے وہ جو انفارمیشن کا یوزر ہے جی جی اس کو انفارمیشن اچھے طریقے سے دینا ہے تو جو انفارمیشن آپ کے پاس ریزروائر میں ہے جی اس سے آپ کی اپنی اچھی واقفیت بھی ضروری ہے نا. جی جی بالکل. وہ تبھی ہوگی جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں آپ کے پاس بنیادی معلومات ہوں گی. بالکل. تو اس فیلڈ میں ظاہری بات ہے کہ آپ کو دنیا جہان کے جتنے فیلڈز ہیں ان کا ایک بیسک نالج تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. سر اس میں اب آپ یقیناً جب آپ نے ماسٹرز کیا اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کی طرف گئے، دین پوسٹ ڈاک آپ نے آپٹ کیا یو ایس اے سے کرنا، تو اس نے کتنا ہیلپ کیا یا پھر اس ایکسپوجر کے بارے میں آپ کچھ بتائیے گا پلیز. ایک تو یہ کہ میرا یہ بہت بڑا ڈریم تھا کہ میں ایک ایسے ملک سے پوسٹ ڈاک کروں جی کہ جو ساری دنیا کو اس وقت گورن کر رہا ہے، ساری دنیا کے اندر اس نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، سب سے زیادہ امیر ملک ہے. تو میں نے انتخاب کیا امریکہ کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی تھی. جب میں گیا تھا تو اس وقت اس یونیورسٹی کی ورلڈ رینکنگ جو تھی وہ 13 نمبر پہ تھی. واہ. تو اس کا نام ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس. وہاں میں نے کوئی 9 مہینے کا ٹائم گزارا. میں نے پوسٹ ڈاک وہاں پہ ریسرچ کی اور وہاں پہ رہ کے میں نے بہت سیکھا. اور میرے ذہن میں جو ایک بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے کیسے ادارے ہیں کہ انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے. واہ. اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے وہاں ریسرچ بھی کی، میں وہاں کے اخبارات بھی پڑھتا تھا، میں وہاں کی کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے یونیورسٹی کی جو فیکلٹی میٹنگز تھیں وہ بھی اٹینڈ کی، میں نے کنووکیشن بھی اٹینڈ کیا، میں نے پی ایچ ڈی کے جو وائواز تھے وہ بھی جا کے اٹینڈ کیے. آپ نے اس کی مختلف ڈائمینشنز کو جی بالکل. اور میں نے باقاعدہ کلاس روم میں بیٹھ کے میں نے کلاسز پڑھی. اچھا. ہاں وہاں کی. واہ. کہ کیسے ٹیچنگ میتھڈز ہیں. اچھا. اور مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ ملک نے کیسے ترقی کی. ہاں. تو مجھے تو یہی اس کا جواب ملا کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، انہوں نے ہر فیلڈ میں جو ہے وہ ریسرچ کی ہے. اسی کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں، سب سے زیادہ آگے ہیں اور ساری دنیا کو اپنا ایک ورلڈ آرڈر دے رہے ہیں. سر میں نے بھی کیونکہ میری ڈگری ماسٹرز کی یو کے سے ہے تو یہ دیکھا کہ وہاں کنڈیوسو ہوتا ہے آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، آپ کا انوائرمنٹ کہ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے کمانڈ دیتے ہیں اور آپ کو وہاں نیچے کہیں پڑا ہوا پرنٹر ہے جو کہ فوری طور پر کاپیاز نکالنا شروع کر دیتا ہے، ای میلز کرتا ہے. تو یہ کنڈیوسیوٹی جو ہے وہ کس حد تک ہمارے ہاں ہے یا لائی جا سکتی ہے؟
نہیں دیکھیں آپ جب ان ملکوں کی بات کریں گے نا UK کی USA کی یا کسی اور ایڈوانس کنٹری کی, دیکھیں وہ نالج اکانومی کہلاتی ہے نا. تو جب آپ نے انفارمیشن یا نالج کو کامن کرنا ہے, اس کو پاپولر کرنا ہے, تو اس قسم کی سہولتیں تو آپ کو دینی پڑیں گی. ہمارے جیسے ملک میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی ایک نالج سوسائٹی بنے تو ہمیں بھی اس قسم کی سہولتیں عام کرنی پڑیں گی. لیکن ہمارے ہاں مسائل ہیں جس کی وجہ سے مالی مسائل بھی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں. ہمارے ہاں زیادہ کلچر بھی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا, تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ زیادہ پاپولر نہیں ہے چیزیں. بالکل صحیح سر. لیکن آپ لکیلی اس یونیورسٹی کو بلانگ کرتے ہیں یا آپ لوگوں نے مل کر اس کو اس قابل بنایا ہے کہ اٹس ون آف دا بیسٹ ان پاکستان پبلک سیکٹر میں اگر بات کی جائے, اور دوسری یونیورسٹیز اس کو فالو بھی کرتی ہیں. اس کی جو خوبصورت ترین بات مجھے لگتی ہے جب میں یہاں پر آبزرو کرتی ہوں بینگ ایکڈیمیشین, جب میں نے دیکھا اٹس اے ویری ڈائیورس یونیورسٹی جہاں پر مختلف ایتھنیسٹیز بھی آتی ہیں, جیسے کہ مجھے بلوچستان کے لوگ بھی نظر آ جائیں گے, سرحد کے بھی, سندھ کے بھی, اسی طرح پنجاب کے تو ہیں ہی, سرائکی خطے کے بہت لوگ, جو کہ ہم بہت سے انسٹیٹیوٹس میں لیک کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایج ہے پنجاب یونیورسٹی کے پاس, تو اس کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں اپنے پازیٹیو انٹینٹ کے لیے یا پازیٹیو چینج کے لیے؟ جی بالکل آپ نے صحیح مینشن کیا میم. اس میں ایسا ہے کہ ہم بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کو آپ ایک منی پاکستان کہہ سکتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس اس وقت اسکردو گلگت سے لے کے چترال سے لے کے اور گوادر اور کراچی تک کے طالب علم موجود ہیں, اور بڑی اچھی تعداد میں موجود ہیں. تو شروع میں جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ کلچر ڈیفرنٹ ہے, لینگویج ڈیفرنٹ ہے, رہن سہن ڈیفرنٹ ہے, ان کا حالانکہ ڈریسنگ بھی ان کی ڈیفرنٹ ہے, تو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا بھی ہے, اور سوچ کا انداز ہوتا ہے, کوئی بہت چھوٹے گاؤں سے آیا ہوتا ہے, کوئی بڑے شہر سے آیا ہوتا ہے. بالکل. تو مسائل ہوتے ہیں, جیلن کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن ہمارے اس سسٹم کی یہ خوبصورتی آپ کہہ لیجئے کہ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد ان کے درمیان اچھی دوستیاں بھی ہوتی ہیں, اچھا تعلق بھی ہوتا ہے. ایک کلاس روم میں بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں, ایک پروفیسر جو ہے ان کو سپروائز کرتے ہیں ریسرچ میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لیڈرشپ دینے میں اور ایک ہارمونیس لیڈرشپ دینے میں اس یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہے.